نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا رہبانیت فی الاسلام، میرے اسلام میں رہبانیت کا کوئی حصہ نہیں۔ ایک آدمی جا کے صرف مسجد میں بیٹھ جائے، حقوق سارے چھوڑ دے، بال بچوں کو بھول جائے، اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ وہ والی صوفی کا درس حضور نے نہیں دیا کہ مسجد میں بیٹھو اور بس مسجد میں بیٹھو، خانقاہ میں بیٹھو، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بدر میں بھی نظر آتے ہیں۔ حضور خود جنگ کا لباس پہن کر ہمیں احد میں دکھائی دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں خندق کے موقع پر ہاتھ میں کدال پکڑ کر نبی پاک علیہ السلام ہمیں کھدائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے تو حضور ہمیں خود اینٹیں اٹھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سارے کام حضور نے کیے ہیں۔ لیکن میرے بھائی یاد رکھو، اگر بدر میں جانا میرے نبی کی سنت ہے تو غار حرا میں چپ کر کے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر احد میں، خندق میں، حنین میں، میدان میں رہنا حضور کا طریقہ ہے تو غار ثور میں 3 دن اللہ اللہ کرنا بھی نبی پاک کا ہی طریقہ ہے۔ اگر سارا دن تبلیغ کرنا حضور کا طریقہ مبارکہ ہے تو ساری رات مصلی پہ کھڑے رہنا، اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ قدموں پہ ورم آ جانا یہ بھی تو میرے نبی کا طریقہ ہے نا۔ تو میرے بھائی اس کو کون اپنائے گا؟ مصروف ترین زندگی نبی پاک کی، اس کے باوجود اللہ کے رسول ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، ہر سال۔ ایک سال جہاد پہ گئے تھے، اعتکاف نہیں ہو سکا، اگلے سال میرے نبی پاک نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ پچھلے 10 دن کا میں نے ایک بزرگ کی تعریف کی، ایک اپنے بڑے پیارے میرے محبت والے دوست ہیں، ان کے سامنے میں نے کہا یار یہ بندہ بڑا 4 سال اعتکاف کرتا ہے، تو انہوں نے ترجمہ کر دیا میری بات کا، تھوڑی سی تشریح کر دی، کہنے لگے ماشاءاللہ فارغ ہو گئے، اب بچوں کی شادی ہو گئی، اب فارغ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو فارغ ہوتا ہے وہ اعتکاف کرتا ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ چونکہ میرا پیار تھا تو میں نے کہا ان سے کہ جو کوہ طور پہاڑ آپ نے سر پہ رکھا ہوا ہے آپ بھی ذرا اتار کے پھینکیں، دیکھوں تو صحیح کہ آپ کون سا مار کا فتح کر رہے ہیں، کس طرح کا ہمارا رویہ ہے، کس طرح کی ہماری سوچ ہے۔ اگر کوئی شخص خیر کا کام کر رہا ہے تو بجائے اس کی حوصلے کہتے ہیں فارغ ہے، بچوں کی شادی ہو گئی، بچے کام کاج کرتے ہیں اس لیے بیٹھتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ نے جو پہاڑ اٹھایا وہ بھی ذرا دکھائیں، روٹی آپ بچوں کو دیتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے؟ ان کی پرورش کی ذمہ داری آپ کی ہے یا رب کریم کی ہے؟ تو 2 گھڑیاں محنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے پہاڑ اٹھایا ہوا ہے سر پہ؟ تو اس طرح کے فلسفہ ہم بیان کرتے ہیں۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک اس میں بھی وہی سیاستیں، وہی خوش گپیاں۔ میں تو دعا مانگتا رہتا ہوں کہ اللہ روزوں میں کوئی الیکشن نہ آئے، آپ بھی آمین کہہ دیں، ورنہ وہی مصیبتیں، وہی جھوٹ سچ، وہی دروازوں پہ وہی خدا کا واسطہ، بس کر دو، رمضان شریف ہے، ٹھہر جاؤ ذرا، کیا ہو گیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 11 مہینے جنت سجائی جاتی ہے اور پھر رمضان میں اللہ اپنے بندوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ 1 گھنٹہ پہلے صفائی کرتے ہیں مہمان نے آنا ہو تو 1 گھنٹہ، ورنہ بچے دوبارہ سے پھر چیزیں بکھیر دیں گے۔ 1 گھنٹہ پہلے صفائی ہوتی ہے، لمبی نہیں، لیکن میرے نبی پاک نے فرمایا رمضان کے لیے رب کریم 11 مہینے جنت کو سجاتا ہے۔ چھوٹی بات ہے روزے آ گئے، معمولی حیثیت ہے۔ ہم لوگ انہی معاملات میں، میں منع کرتا ہوں، ہمیشہ منع کرتا ہوں، آپ کو ہر سال منع کرتا ہوں، میں پابندی سے 1-2 اخبار ڈیلی دیکھتا ہوں۔ میرا ناشتہ نہیں ہوتا جب تک اخبار نہ ہو، چونکہ بزرگوں کا فتویٰ ہے جمعے کا خطبہ وہ دے جو عالمی حالات سے باخبر ہو۔ ہم کوئی رسمی تقریر نہیں کرتے کہ لوگوں کو کہیں کہ روزے آ گئے تو کون سا مہینہ چل رہا ہے تو مہینے کے حساب سے خطاب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے جو ذمہ دار اور پہرے دار ہوتے ہیں انہیں امت کی پہرے داری کرنی ہوتی ہے، اس لیے وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون سا موضوع چل رہا ہے اس پر میں نے 1 گھنٹہ گزارنا ہے، ترجیحات پر بات ہوگی۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ میں رمضان شریف میں اخبار نہیں دیکھتا۔ میری اپیل ہے آپ سے کہ آپ رمضان شریف میں نہ رمضان ٹرانسمیشن بھی نہ دیکھیں، ٹی وی پہ خبریں بھی نہ سنیں، سارا سال سنیے خبریں۔ ہماری خبریں سننے سے ملک میں کیا انقلاب آ گیا، یا وہ جو ہم نے چوک میں کھڑے ہو کے تجزیہ کیا تھا اس سے کتنے لوگ سنور گئے۔ چھوڑیں، جتنا وقت ملے وہ آ کے مسجد میں بیٹھے، اللہ کے گھر میں وقت گزاریں، ٹائم دیں۔ عبادت آپ کو زندہ کرے گی، روحانیت پیدا کرے گی، توانائی آئے گی، خوبصورتی آئے گی آپ کے اندر، آپ زندہ رہیں گے۔ دنیا داری دلوں کو مردہ کرتی ہے، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، مسجد کی حاضری روح اور دل کو زندہ کر دیا کرتا ہے۔
مسجد میں بیٹھیں، وقت دیں، مہربانی کریں۔ اور یہ بھی آج میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کبھی زندگی میں مجھے بھی دیکھیں نا ٹی وی میں کسی عورت کے ساتھ میں کسی پروگرام پہ بیٹھا ہوں، تو آپ بالکل لحاظ نہ کریں، آپ بالکل وہ چینل بند کر دیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ میرے لیے کوئی مفتی دلیل نہیں ہے کہ عورت کے ساتھ بیٹھا ہے پروگرام میں۔ میں نے تو وہ والا قرآن پڑھا جس میں اللہ کریم نے کہا عورتیں آ جائیں تو مرد نظریں نیچی کر لیں۔ ہم نے تو وہ والا قرآن پڑھا جس میں حکم ہے کہ مرد آئے تو عورت اپنی نظر نیچی کر لے۔ تو جہاں علامہ صاحب کے سامنے لڑکی بیٹھی ہے ٹی وی میں انٹرویو لے رہی ہے، وہاں نظریں نیچی ہوتی ہیں؟ کہاں سے فتویٰ آیا؟ حضرت جنید بغدادی تو فرمایا کرتے تھے کہ حسن بصری پڑھانے والا ہو، رابعہ بصری پڑھنے والی ہو، تو پھر بھی ان کو بغیر پردے کے پردے پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ میں کل مجھے سرکاری یونیورسٹی ہے جامعہ کوٹلی کشمیر کی، انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ کو لیکچر دینا ہے سائنس، تقوی اور رمضان۔ تو اسٹوڈنٹس ہوں گے، کچھ پروفیسر ہوں گے۔ تو میں نے کہا کہ اتنے بڑی جگہ آپ نے مجھے بلا لیا، یونیورسٹی لیول کے طلباء تو بڑے آگے جا چکے ہوتے ہیں، چلیں خیر میں وہاں حاضر ہوا۔ جب میں پہنچا تو ایک پروفیسر صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ لڑکیاں بھی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ٹائم دیتے وقت آپ سے گزارش کی گئی تھی کہ لڑکیاں نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ ایک جملہ بولنے ہی لگے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے دکھیا نوس مولوی سمجھ لیں، میں پرانے خیالات کا ہوں، آپ مجھے پرانا سمجھ لیں۔ اس لیے کہ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے ہر چیز نہیں لے لینا، دین نہ نیا لینا۔ وہ 1400 سال پرانا ہی ہمیں ٹھیک ہے، ہمیں نیا دین نہیں چاہیے۔ کہنے لگے جی وہ بچیاں تھوڑی پیچھے بیٹھ جائیں گی۔ میں نے کہا آپ درمیان میں پردہ لگا لیں، میں انہیں نہ دیکھوں وہ مجھے نہ دیکھیں۔ ٹھیک ہے، بات سنیں، ختم ہو گئی۔ لیکن اگر وہ سامنے بیٹھیں گی تو ہم نہیں بات کریں گے۔ تو وہ چونکہ پی ایچ ڈی لیول کے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ پڑھے ہوتے ہیں، دلائل دینے کی کوشش کی۔ تو میں نے کہا میں دلیل نہیں سنتا، میں سنتا ہوں یا اللہ کا قرآن یا مصطفیٰ کا فرمان۔ تو آپ مہربان۔ لیکن انہوں نے ضد نہیں کی، بڑے اچھے لوگ تھے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، لڑکیاں نہیں بیٹھیں گی۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت سارے ذرائع ہیں عورتوں تک پیغام پہنچانے کے، پیغام پہنچ جاتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ آپ باپ پردہ بندوبست کریں۔ ہمارے رمضان کے فجروں کے درس میں ہزاروں کی تعداد میں عورتیں آتی ہیں، ان کے لیے باپردہ بیٹھنے کا بندوبست ہے۔ لیکن کوئی ضروری ہے کہ ٹی وی پہ ایک عورت بن سور کے سامنے بیٹھے اور آپ اس کے سوالوں کے جواب دیں؟ ہمارے لیے نہ کوئی مفتی دلیل ہے، نہ کوئی شیخ الحدیث دلیل ہے، اس طرح کا کوئی مفکر محقق ہمارے لیے دلیل نہیں۔ ہمارے لیے دلیل رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ تعالی علیہ۔ ختم ہو گئی بات۔ اس لیے کوئی ایسی ٹرانسمیشن نہ دیکھو، کسی طرف توجہ نہ کرو۔ یار 30 تو روزے ہیں، وہ بھی کئی دفعہ 29 ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ایام معدودات، ایک گنتی کے دن ہے۔ اور میرے بھائی کیا مصیبت ہے، میرا وقت نہیں گزر رہا۔ آپ یقین کریں، اللہ جانتا ہے ہم تو رمضان کو زنجیریں ڈالتے ہیں، یہ کام بھی رہ جاتا ہے رمضان گزر جاتا ہے، یہ بھی رہ جاتا ہے رمضان گزر جاتا ہے، یہ بھی نہیں ہو پاتا رمضان، پتہ نہیں کس وقت روزے آتے ہیں، کب نکل جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میرا وقت نہیں گزرتا تو میں ٹی وی دیکھتا ہوں۔ قرآن سارا پڑھ لیا ہے، حدیثوں کا مطالعہ ہو گیا، اپنی آخرت کے لیے نفل سارے پڑھ لیے، تسبیحات ساری ہو گئی۔ جو اب ٹائم نہیں گزرتا تھا تو ٹی وی پہ جا بیٹھے، کدھر چلے گئے ہم؟ علامہ اسماعیل حقی نے حدیث لکھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تفسیر روح البیان میں موجود ہے، کہتی ہیں ایک دن حضور اچانک میرے ساتھ آرام فرماتے بستر سے اٹھے نکل گئے۔ ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا، جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو کہتے ابو بکر کی بیٹی حق تیرا ہے، وقت تیرا ہے، پر اگر تو اجازت دے تو میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں۔ آج حضور نے پوچھا ہی نہیں، بستر سے اٹھے چلے گئے۔ کہتی میں اٹھی، میں نے دائیں بائیں دیکھا، محبوب نظر نہ آئے۔ حضور کی طامت استعمال شدہ پڑی تھی، وہ طامت میں نے اٹھا کے اوڑھ لی اور میں نکل گئی حضور کو تلاش کرنے۔ کہتی ہیں جب میں باہر گئی مسجد نبوی شریف کے ساتھ جنت البقیع کی جانب، نبی پاک سجدے میں تھے۔ کہتی ہیں میں گئی، تھوڑی دیر کھڑی ہوئی، حضور نے آہٹ سنی تو پوچھا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں عائشہ ہوں۔ تو محبوب نے فرمایا یہ عائشہ کون ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی زوجہ۔ فرمایا زوجہ کیا ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ میں ابو بکر کی بیٹی۔ تو نبی پاک نے فرمایا یہ ابو بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا، میں وہاں سے پریشان حال واپس آئی۔ جب میں گئی تھی تب بھی ہلکی ہلکی بارش تھی، واپس لوٹی تو پھر بھی ہلکے ہلکے قطرے بارش کے گر رہے تھے۔ میں آ کے
हामती कामती बैठ गई। थोड़ी देर गुजरी तो नबी पाक तशरीफ ले आए। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे परेशान देखा तो कहा आयशा क्या हुआ? कहा हुजूर आज वो हुआ है जो कभी नहीं हुआ। या रसूलल्लाह मैं परेशान हो गई। हुजूर अजीब बात है, मैं गई हूँ, आपने पूछा कौन है तो मैंने कहा मैं आयशा। का आयशा कौन? आपकी ज़ौजा। फरमाया ज़ौजा कौन? अबू बकर की बेटी। का अबू बकर कौन? और फिर हुजूर मैं गई हूँ तो मेरे कपड़े भीग गए, आप आए हैं तो कपड़े खुश्क हैं, समझ नहीं आई। तो लफ्ज सुनो हदीस के। नबी पाक ने फरमाया आयशा ली माल्ला वक्त, मेरा अपने अल्लाह के साथ एक वक्त होता है। किसके साथ? आज मेरा दोस्तों के साथ वक्त है, आज मेरा घूमने का वक्त है, आज मेरा खुशगपियों का वक्त है, आज मेरा सियाहत का वक्त है, आज मेरा पिकनिक का वक्त है। मेरे नबी पाक ने फरमाया ली माल्ला वक्तुन, आयशा मेरा अपने अल्लाह के साथ, मेरा अपने अल्लाह के साथ एक वक्त होता है। उस वक्त ना वहां कोई फरिश्ता आ सकता है, ना कोई नबी और मुरसल आ सकता है। जब फरिश्ता और नबी नहीं आ सकते तो आयशा और अबू बकर कैसे आ सकते हैं? तो कहा या रसूलल्लाह फिर वहां होता कौन है? तो हुजूर फरमाने लगे एक मैं होता हूं, दूसरा मेरा रब होता है, तीसरा कोई मौजूद नहीं होता। उम्मत को दर्श दिया एक वक्त 24 घंटों में ऐसा लाया कर इसमें तो अपने रब को दुखड़े सुनाए, जिसमें तू दुआएं मांगे, जिसमें तू अर्ज और नियाज करे, इसमें तू अपने गुनाहों की माफी चाहे। आला हजरत के वालिद गिरामी से किसी ने पूछा मौलाना नकी अली खान साहब से कि हजरत जी फिरौन 500 साल ही हुकूमत कर गया, 500 साल ही हुकूमत कर गया, अल्लाह का मुकाबला करने वाला पक्का काफिर बेईमान। तो आप फरमाने लगे मुल्ला रूमी की वो किताब पढ़ो मसनवी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब सारी दुनिया सो जाती थी तो फिरौन उठ के मुसल्ले पे बैठता था, कहता था या अल्लाह माफ कर दे, रब तो तू ही है, गुनाहगार बड़ा हूं पर मेहरबानी कर। रोज माफिया मांगता था तो रब करीम की कुदरत ने मोहलत दी कि रोज तौबा करता है, चलो एक दिन सच्ची भी कारी जाए तो अच्छा है। अल्लाह ने मोहलत दी। और मेरे भाई अगर तू रोज रात मुसल्ले पे बैठे तो तुझे मोहलत मिले, अजाब ना आए। अगर तू अपने रब के साथ तन्हाई करे तो अल्लाह तुझे मोहलत दे, सजा ना दे। लेकिन हम ये वक्त निकालते ही नहीं। अल्लाह के साथ मैयत का हमारा मिजाज ही नहीं। तिरमिज़ी शरीफ में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनियादारों को दुखड़े ना सुनाया कर, मालदारों के सामने रोने ना रोया कर, ये तुझे क्या दे सकते। तू उठ के जाएगा तो कहेंगे मेहनत करता नहीं, रोज मांगने आ जाता है। दुनियादारों को दुखड़े ना सुना, पर मैं दुख सुना तो अपने रब को सुना, अल्लाह वालों को सुना, अल्लाह के नबी को सुना। इससे मुराद ये सारे कहा दुखड़े अपने रब को सुना। अगर तू अपने रब को दुखड़े सुनाएगा तो थोड़ी देर जरूर होगी, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं रब तुझे दुनिया से बेनियाज करके माला माल फरमा देगा। धोखे का मिजाज ना बना, कैंची लेके ना घूम के कैसे जेब काट सकती। अल्लाह को दुखड़े सुना। हजरत आयशा अर्ज करने लगी हुजूर चले ये तो समझ आ गई, लेकिन बारिश मुझ पे पड़ी आप पे पड़ी नहीं। तो कहा आयशा तुमने ओढ़ा क्या था? कहा हुजूर आपकी तामत। फरमाया बारिश कोई नहीं थी, जब तूने मेरी तामत ली तो खुदा की रहमतें तुम पर बरसने लग गई। तो हुजूर के वजूद से लगी हुई चीज कोई ओढ़ ले तो रहमत बरसती है, तो मेरे नबी की मस्जिद चूमने से क्यों रहमत नहीं बरसती? जाली चूमने से क्यों नहीं बरसती? जहां जहां हुजूर रुके, जहां जहां नबी पाक ठहरे, वहां जाने से करम क्यों नहीं होता? तो अजीजों याद रखो रमजान में एक ड्यूटी आपने ये करनी है कि इबादत को वक्त दें, टाइम निकालें। जो इतने से भी फारग है ना वो 19वें रोजे तक कुल फारग होके 20 को इत्काफ बैठे। जिंदगी में एक दफा इत्काफ तो वैसे बड़ा जरूरी है। हमारे बुजुर्गों ने लिखा जरूरी है एक बंदा इत्काफ कर ले जिंदगी में एक दफा, हर साल करे तो सुन्नत अदा होगी। वैसे सुन्नत मुअक्कदा अल किफाया है, बस्ती में अगर कोई भी ना बैठेगा तो सारे गुनाहगार हो। हम इंशाल्लाह इस मस्जिद में इस साल इज्तिमाई इत्काफ करेंगे। मैंने ये प्रोग्राम बनाया है कि लोग इत्काफ तो बैठते हैं लेकिन ना बेचारों को कुरान मजीद पढ़ना आता है, ना नमाज वुजू गुस्ल के मसाइल आते हैं, ना उन्हें पता है कि रात इबादत कैसे करनी है। तो मैंने ये इरादा किया इस साल मैंने माफ़ी लिया हाथ बांध के। मैंने कहा यार सारा साल मैं पूरे मुल्क में घूमता हूँ, इस साल रमज़ान में मेरा इरादा है मैं सिर्फ अपने शहर में रहूँ, मैं कहीं ना जाऊँ, ताकि जो जहाँ से भी चल के आए उसे फ़ोन ना करना पड़े, मैं उसे मिल जाऊँ वैसे ही। तो मैं इंशाअल्लाह ताला यहीं रहूँगा और रमज़ान की 10 रातें मैं अपने इत्काफ वालों के साथ गुजारूँगा इंशाअल्लाह ताला।